حضرت نوح علیہ السلام نے باحکم الہی درخت بوئے. 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے. 20 سال یعنی 2 اشروں میں. اس عرصے کے اندر کوئی بچہ پیدا نہ ہوا. جو پہلے سے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام وقت کے نبی 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن صرف چند لوگ ان پر ایمان لائے. اس وقت کے کافر نوح علیہ السلام سے پوچھتے کہ آپ کیا کرتے ہو؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے. یہ سن کر وہ کفار ہنستے تھے، تمسخر اڑاتے تھے. کہتے تھے آپ کشتی جنگل میں بناتے ہیں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے. وہ تمسخر سے مذاق اڑاتے تھے. کہتے تھے پہلے تو آپ نبی تھے، اب آپ بڑھائی بھی ہو گئے. بہرحال یہ جاہلوں کا کام ہے. کشتی 2 سال میں تیار ہوئی. اس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی. اس میں 3 لیول یعنی 3 درجے بنائے گئے. 3 پورشن سے مراد 3 سٹوری. جو سب سے نچلا پورشن تھا وہاں پہ جو جانور وغیرہ تھے ان کو رکھا گیا، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ، اور اعلیٰ جو طبقہ تھا اس میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے وقت کے نبی کی تکذیب کی. اللہ نے ان کی قوم پر بارش روک دی اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا. 40 سال تک یہ سلسلہ رہا. ان کی بیوی وائلہ مشرکہ تھی، اسلام نہیں لے کر آئی. آگ جلا کر اپنے قوم کے لوگوں کو خبردار کرتی تھی. جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے وقت کے نبی کی تکذیب کی، ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو اللہ نے ان پر بارش روک دی، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا. 40 سال تک بارش نہیں ہوئی. 40 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. یہاں 2 سال بارش نہ ہو تو قحط پڑ جاتا. نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ جس کا نام تھا مشرکہ تھی، وہ اسلام نہیں لے کر آئی. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی اسلام نہیں لایا. نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی، اس کو ایمان لانے کی بہت کوشش کی. اس کو ڈرایا، اس کو اپنا بتایا کہ میں بشیر و نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کا ڈر سنانے والا، تم لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا کہ بہت جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یہ جو قوم کے لوگ میرا تمسخر اڑاتے ہیں کہ جنگل میں پانی کہاں سے آئے گا، یہ کشتی کیسے چلے گی، تو اس سارے خطے کو اللہ تعالیٰ پانی کے عذاب سے بھر ڈالے گا. تو اس لیے کہتا ہوں میرے بیٹے ایمان لے آ. اس نے کہا نہیں، میں ایمان نہیں لاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا تو جہنم واصل ہوگا، غرق ہو جائے گا. جو لوگ میرے ساتھ چلیں گے اس کشتی میں صرف وہی، اللہ تعالیٰ صرف انہی کو بچائے گا، باقی سب کے سب غرق ہو جائیں گے. اس نے کہا نہیں. وہ تکبر کی اعلیٰ مدارج پہ پہنچا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، یہ بارش میرا کیا بگاڑ سکتی ہے. نوح علیہ السلام کی جب ساری کوششیں کارگر نہ رہیں تو نوح علیہ السلام یا وقت کے نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جس پر 40 سال تک بارش روک دی گئی تھی، 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی صبح اور شام لگاتار، 40 سال ایک طرف اور 40 سال کی بارش نے اس پورے خطے کو زمین سے لے کے پہاڑ کی چوٹی تک پانی سے بھر ڈالا۔ نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا اس پانی میں غرق ہو گیا اپنی ماں سمیت۔ نوح علیہ السلام کی باقی اولاد جس سے دنیا کی نسلیں چلیں، عرب اور فارس اور روم میں آپ کے فرزند سام کی اولاد سے آپ کی نسلیں چلیں، سوڈان کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بیٹے حام کی اولاد سے آگے نسلیں چلیں، اور ترک اور یاجوج اور ماجوج آپ کے صاحبزادے یافس کی اولاد سے آگے نسلیں چل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دین و ملت پر ہی تھے اور انہی کے طریقے سنت پر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 برس کا زمانی فرق ہے، اور دونوں نبیوں کے درمیان جو عہد گزرا اس میں صرف 2 اور نبی مبعوث ہوئے، ایک تھے حضرت ہود علیہ السلام اور دوسرے حضرت صالح علیہ السلام، یعنی 2640 سالوں کے درمیان 2 نبی مبعوث ہوئے۔